بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک کس طرح پڑھتا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت مبارکہ سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان مبارک اور آپ کے علو مرتبت کے اظہار کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ یعنی پہلا حصہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ خبر ہے۔ اور بعد میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کریں اور کمال ادب کے ساتھ سلام بھیجا کریں۔ مگر اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور کمال ادب کے ساتھ سلام پیش کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحمد سے والناس تک ایسا حکم کسی اور عبادت یا عمل کے لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کیا کرو، سوائے اس مبارک عمل کے۔ اور ادھر ایک خاص بات ایز ریفرنس سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، تو فرشتوں کے اس عمل تعظیم سے آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جب حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، تو اس سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے عالی مرتبہ کو ڈسکس کیا اور بیان فرمایا۔ مگر اس عمل میں فرشتوں سے یہ عمل اللہ نے کروایا، اور یہ عمل اللہ نے خود اس لیے نہیں کیا کہ یہ عمل اللہ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ یہی عمل اللہ چاہتا تو دوبارہ فرشتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کروا لیتا، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کروا لے اور کر لے۔ تو وہ سب سے پہلا عمل تھا عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جو کہ تعظیمی سجدہ تھا۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا مبارک وقت آیا تو آپ کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، تو پھر ایسے عمل کے لیے انتخاب فرمایا جو سب سے پہلے اللہ نے خود کیا، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور پھر ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں حکم فرما دیا گیا۔ اب دوسرا اہم نقطہ اس میں جو سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلوات کیسے پڑھتا ہے۔ ویسے تو ملائکہ جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے،
لیکن ادھر بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا صلوات کیسے بھیجتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان سے روایت فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر صلوات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سارے ملائکہ کو جمع فرما لیتا ہے، اور درود کا معنی یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، یعنی امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اللہ جو درود بھیجتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ملائکہ کے اجتماع میں خطاب فرما رہا ہے، یعنی حضور کی شان بیان کرنے کے لیے ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناؤہ عند الملائکہ مطلب حضور کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ خطاب اللہ کا ہو اور شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہو، جب اللہ حضور کی شان بیان کرے گا تو مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ تابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا، یعنی ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کے کس طرح بھیجتا ہے کہ ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے، ملائکہ سامعین ہوتے ہیں، اور اللہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھنے کے اور بھی کافی معنی ہیں، ادھر صرف وہی ڈسکس کیا گیا جو امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان فرمایا۔ جب اللہ کا اجتماع اور خطاب اور بیان شان مصطفیٰ ہو تو کیا فرشتے حاضر مجلس نہ ہوں گے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ ادھر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ خطاب فرما رہے ہیں تو سارے کے سارے فرشتے ادھر مجتمع ہوں گے۔ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ اللہ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے 10 حصے کیے، اور اس مخلوق میں 9 حصے فرشتے پیدا کیے۔ یا آپ اندازہ لگا لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ